الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں اہتمام کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پہ 12 گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے لاکھوں مخلوقات میں سے چھانٹ کر ہمیں انسان بنایا، یعنی سب سے بیسٹ بنایا، اشرف بنایا، اور اس سے بڑی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ذمہ ایک کام دیا ہے کہ تم جس طریقے سے عبادات کرتے ہو، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہو، اسی طریقے سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی تم اللہ کی طرف بلاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف بلاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی دعوت الی اللہ کا کام بھی تمہیں کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ایک پہلو یہ ہے، اس پہلو پہ آج میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ عبادات، نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ معاملات تو ایک طرف ہیں ہی، اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا تھا، اس پہ مختصراً گفتگو پہلے کچھ دن پہلے ہوئی تھی کہ اس سرزمین پہ ہم انسانوں کو خلافت کے لیے پیدا کر رہے ہیں، اس دھرتی کے انتظام و انصرام کے لیے ہم اپنا نائب بنا کر کے انسان کو دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ فرشتوں نے آبجیکشن کیا تھا، اعتراض کیا تھا، اس ڈیٹیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا اور دنیا کے نظام کو چلانے کی اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اور جب ہمیں ایمان والا بنایا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سرداری ہمیں آٹومیٹکلی دے دی کہ ہم دنیا کی تمام قوموں کے سردار ہیں، نو ڈاؤٹ۔ میں اس کے انتظامی پہلو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جیسے آج ہم مسجد کے اندر آئے ہیں، پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی تلافی اللہ کے حضور میں رو کر کے گڑ گڑا کر کے کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، میرے دوستو، دور حاضر میں جس چیز پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو مرکز بنائیں۔ مرکز صرف عبادات کا مرکز نہ بنائیں، بلکہ جو معاملات ہیں، جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں، جس سے اسلام کی سربلندی ہو سکے، جس سے امت محمد کا خیر و فلاح ہو سکے، اس کام کے طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج میں تقریر کرنے سے زیادہ آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی آج کی ڈیٹ میں فکر مند ہے کہ آخر ہمارے حالات اتنے برے کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔
ہم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بیسٹ امت بنایا ہے تو ہمارے ساتھ سب سے برا ویوہار اور برتاؤ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہر آدمی جس کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہے وہ صحت مند ہے، بغیر کسی تمیز اور امتیاز کے وہ آج کی ڈیٹ میں یہ گفتگو کرتا ہوا مل جاتا ہے، اور ہر آدمی کو یہ فکر لاحق ہے کہ کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے ہمارے حالات کے اندر سدھار آئے، ہمارے حالات کے اندر بہتری آئے، ہماری قوم کے لوگ بھی عزت دار اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لائق بن سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ جب اس گفتگو کے بعد اکیلے میں جب سوچیں گے تو آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے پاس آلریڈی اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک ہو، اتنے مضبوط مراکز ہوں جہاں پہ تمام کے تمام لوگ دن میں 5 بار اکٹھا ہوتے ہوں، زیادہ تعداد میں جمعے کے دن اکٹھا ہوتے ہوں، اس سے زیادہ تعداد کے اندر عیدین کے اندر اکٹھے ہوتے ہوں، اور ایک موقع تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا بھی دیا ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس ریسورسز ہیں لیکن اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ آج میں آپ سے ایک مشورتاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم اپنی مسجدوں کو ایک مرکز کی حیثیت دے دیں۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ہم لوگ شروعات کریں، اور وہ شروعات مسجد صدیق سے بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ ہم اور آپ آج جمع ہیں۔ اس مسجد کا ایک ایسا نظام ہم بنائیں جہاں سے ہم اپنے بھائیوں کو سوشلی، اکنامکلی، پولیٹیکلی ان کو ہم انکریج کر سکیں، موٹیویٹ کر سکیں، ان کو سپورٹ کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ ایجوکیشن کے اعتبار سے اس مسجد کو ہم مرکز بنا سکتے ہیں، ہر اعتبار سے اس مسجد کو مرکز بنا سکتے ہیں۔ مسجدوں میں جو بھی فکر مند ہیں، اور مجھے یقین ہے، میرا تجربہ ہے کہ جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والا ہے، جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کیسے اپنے بھائیوں کو مدد کر سکیں، ہم کیسے اس قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا یوگدان دے سکیں۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، وشیش طور پر، خاص طور پر میرے نوجوان ساتھیوں، میں تم سے یہ آگرہ اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنا رشتہ ان مسجدوں سے جوڑیں، اس مسجد میں ایک ایسا نظام بنائیں، ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو کمیٹی یہ واچ کرے، یہ نگرانی کرے کہ ہمارے ارد گرد میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بریلینٹ ہوتے ہیں، جو واقعی تاریخ لکھ سکتے ہیں، لیکن ڈیو ٹو ریسورسز، اکنامیکل پوزیشن، وہ بہت زیادہ کچھ نہیں کر پاتے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی مسجدوں میں ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا نظام بنائیں، ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنا دل کھولیں اور ان مسجدوں میں ایک ایسا بیت المال بنائیں جس بیت المال سے ہم جو اکنامیکلی ویک لوگ ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور ہیں،
ہم ان ایسے بچوں کو انکریج کریں، موٹیویٹ کریں، اکنومیکلی اور آرتھک اعتبار سے ان کا سپورٹ اور سہیوگ کریں، اور سہیوگ کر کے ہم ان بچوں کو ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جائیں، تاکہ وہ بچے ہمارے ہر میدان میں جا کر کے سول سروسز میں ہمارے بچے جائیں، ایسے ڈاکٹرز بنیں، ایسے انجینئرز بنیں جو انجینئر اور ڈاکٹر صرف مال کمانے کی اکشا اور خواہش نہ رکھتے ہوں، بلکہ ان کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ ہم اپنے اس پیشے سے اپنی قوم کی خدمت بھی کریں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ میں بھی ہم مدد کریں گے، اور ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے۔ ہم اس مسجد کے اندر کیوں نہ ایک ایسا نظام بنائیں جس میں ہماری بہن اور بیٹیاں بہت ساری ایسی ہیں جو عمر کو پہنچ جاتی ہیں، عمریں نکل رہی ہیں، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر ایک ایسا خرافات پیدا کر دیا ہے جس کی استطاعت وہ غریب آدمی نہیں رکھتا۔ تو کیوں نہ ہم ان مسجدوں سے آرتھک سہایتا کر کے ان بچیوں کے نکاح اور ان کی رخصتی کا انتظام کریں۔ ہم کیوں نہ مسجد میں اپنے ایک ایسا نظام بنائیں جس میں ہمارے کسی بھائی کے ساتھ اگر کسی طرح کی کوئی مس بیہیویئر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کندھا سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوں، اس کو رخ مسجد کی طرف ہو۔ اگر کوئی کسی اعتبار سے پریشان ہے تو کیوں نہ وہ ہمارا بھائی اپنی پریشانی کو لے کر کے اس مسجد میں آئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نماز اور روزے کے لیے نہیں بنایا تھا، ان مسجدوں میں صرف تہجد اور تلاوت کے لیے نہیں بنایا، یہ مسجدیں اسلامی نظام کا ایک مرکز ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس کو مرکزیت دیں اور کیوں نہ ہم بھی اس کو سینٹرل پوائنٹ بنائیں۔ جس مسجد کے اندر بھی یہ نظام ہوگا، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد وہاں پہ آئے گی اور ہمارے قوم کے لوگ بھی وہاں پہ خوشحال ہوں گے، ایک جٹ ہوں گے، ان کے اندر اتحاد آئے گا، اتفاق آئے گا، نفرت، حسد، کینہ، بغض، عناد، یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی، اور پھر ہم ایک امت بن کر کے، مٹھی باندھی ہوئی امت بن کر کے ہم دشمنوں کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پھر ادھورا چھوڑتے ہوئے اگر موقع پھر ملا تو اس پہ اور تھوڑا سا آگے جائیں گے۔ اتنا ہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان مسجدوں کو یہ مرکزی حیثیت دینا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں آج جب آپ اپنے گھر جائیں، رات کو جب سونے جائیں، اکیلے میں سوچئے اور انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ اس کی شروعات ہم اسی مسجد سے کریں، اسی مسجد میں ہم ایک ایسا نظام بنائیں۔ اگر ہم شروعات کر دیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ، کہ جو آدمی بھی کسی اچھی چیز کی شروعات کرتا ہے، کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، تو اس سے موٹیویٹ ہو کر کے جو لوگ بھی وہ بھلائی کا کام کرتے ہیں، یہ موٹیویٹ کرنے والا بھی اس کا اجر پاتا رہتا ہے تا عمر۔ اگر یہیں سے ہم شروعات کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ پہل اور جگہوں پہ بھی ہوں گی، لیکن ہمیں دائی اور دال کا اللہ رب العزت اجر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never